بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق نمبر 18 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات کے متعلق ہے۔ یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، جیسے ہم یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ یاسین لکھا ہوتا ہے۔ اس یاسین کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے متعلق کیا کیا قواعد ہیں، آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ جانیں گے۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں جو کہا ہے، حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ کرنا ہوگا، باقی حروف مقطعات جو ہے وہ حروف مفردات کی طرح پڑھ جائیں گے۔ حروف مفردات جو ہم نے سب سے پہلی ترتیب پڑھی تھی، الف با تا تا، جس طرح وہاں پڑھا تھا اسی طرح اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ یعنی الف ہے تو الف کو الف پڑھا جاتا ہے، با ہے تو با کو با پڑھا جائے گا، تا ہے تو تا کو تا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے۔ بس اس پڑھنے میں اور اس پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ وہاں الف الف ہے، با با ہے، یہاں با تا سا کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے حروف مقطعات کے اندر مدات کا۔ یہاں جو مدات کی مقدار ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو حروف مقطعات کا حرف ہے وہ ہے صاد۔ اب اس کے اندر جو قاعدے ہو رہے ہیں وہ قاعدے اس کی ہجے کے اندر نیچے جو یہ گرین کلر کی ہجے دی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیں گے۔ صاد، الف زبر صا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور صاد حروف مصالحہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آتا ہے تو الف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں الف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ اب حروف مدہ ہے صاد الف زبر سا، الف مدہ، حروف مدہ کے بعد دال کے اوپر جزم لگی ہوئی جو کہ سکون اصلی کی علامت ہے، اور سکون اصلی حروف مدہ کے بعد وہ تو مد لازم کا قاعدہ لگتا ہے۔ یہاں صاد الف مدہ کے بعد ساکن آگے جزم، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے، مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے، اس کو تین الف تک کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دال، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس کے اندر قلقلہ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آخر میں دال کی آواز کو اس طرح نکالیں گے کہ زبان فوراً لگا کر کے اس کی جگہ سے، اس کے مخرج سے ہٹا لیں گے۔ صاد، ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، صاد۔ اگلا حرف ہے قاف۔ قاف کے اندر بھی قاعدہ اس کی ہجے کے اندر ہی دیکھنا ہوگا۔ قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، قاف حروف مصالحہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور فا کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، تین الف کے برابر کھینچیں گے اور قاف کو اور موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف۔ تیسرا حرف نون۔ اب یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں اس کو تین الف کے برابر کھینچیں گے، نون، طه، دونوں کو غور سے دیکھیں، طا الف زبر طا، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ، ہا الف زبر ہا میں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ، دونوں میں الف مدہ ہو رہے ہیں، اور طا یہ حروف مصالحہ میں سے ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو طا بھی موٹا ہوگا، طا کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا ہوگا، طا ہا، اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ جائیے دوسری لائن کے اندر، یاسین، یا کے اندر الف مدہ، یا الف زبر
یا الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو گیا. اب سین یا زیر، سین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم پہ قاعدہ لگے گا. یا سین، یا کو ایک الف کھینچیں گے، سین کو تین الف کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اب طاسین، تو کے اندر قاعدہ کیا لگ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، حروف مصالیہ میں سے ہے تو تو کو موٹا پڑیں گے، الف کو بھی موٹا پڑیں گے. اب یہاں سین کے اندر وہی مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے جو پیچھے یاسین کے اندر لگ رہا تھا. تو اس کو بھی ہم تو کو ایک الف موٹا کر کے اور سین کو تین الف کے برابر. تو سین حامیم، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا الف زبر، ہا الف مدہ ہو رہا ہے. پھر میم کے اندر میم یا زیر، میم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم کا قاعدہ لگے گا. حامیم، تین الف کے برابر کھینچیں گے، ہا کو ایک الف کے برابر. الف لام را، الف، الف کی جے میں دیکھیے حمزہ زبر آ، لام فا زیر الف، الف اس کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، اس کو معروف ہی پڑھیں گے. لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم. مد لازم کے ساتھ ساتھ یہاں ایک قاعدہ میم ساکن کا بھی لگ رہا ہے. میم ساکن کے تین قاعدوں میں سے جو یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے اظہار شفوی کا. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے. تو یہاں میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے جو کہ با اور میم کے علاوہ کے حروف میں سے ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اب را کے اندر بھی ایک قاعدہ لگ رہا ہے، را الف زبر را. ایک تو یہ کہ را الف زبر را میں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑیں گے، اس را کی وجہ سے الف کو بھی موٹا پڑیں گے. اور یہاں الف سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے، الف مدہ بھی ہو رہا ہے. یعنی الف کو معروف پڑھنا ہے، لام کو تین الف کے برابر کھینچنا ہے، میم ساکن کے اندر غنہ نہیں کرنا، را کو موٹا پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. الف لام را. تیسری لائن کے اندر آ جائیے. الف لام میم، الف کے اندر وہی سمپل معروف اس کو پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. لام کے اندر قاعدہ لگے گا وہی مد لازم کا، لام الف زبر لام الف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم ہو گیا. مد لازم کے بعد یہاں ایک قاعدہ میم ساکن کا لگ رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد جو حرف ہو وہ بھی میم ہو، تو یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے. یعنی اب یہاں میم ساکن کے اندر بھی غنہ کیا جائے گا. الف لام، کی جو میم کی آواز کو کھینچا جا رہا ہے یہ غنہ کہلائے گا، ادغام شفوی کا. ٹھیک ہے. پھر میم یا زیر میم یا مدہ، حروف مدہ کے بعد پھر سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کو بھی تین الف. الف لام میم، آگے آ جائیے. الف لام میم را. الف کے اندر وہی سمپل کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، الف کو ہم معروف پڑھیں گے. لام کے اندر قاعدہ لگ رہا ہے مد لازم کا، لام الف زبر لا میم ساکن لام، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہو رہا ہے. اور یہاں میم ساکن کا ہی وہی قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم نے پیچھے والے قاعدے میں پڑھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک گنہ کرنا ہوگا. الف لام، پھر میم کے اندر بھی سمپل جو قاعدہ ہے میم یا زیر میں یا مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. الف لام میم، پھر یہاں میم ساکن آ گیا، اور میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے،
تو اب یہاں اظہار شفوی یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر را کو پر پڑھیں گے، الف کو بھی پر پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر را کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم را حامیم۔ ہا کے اندر الف مدہ ہو رہا ہے، ہا الف زبر، ہا الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ میم یا زیر میم ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مدے لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑیں گے۔ عین سین قاف۔ عین یا زبر عی، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا لین ہو رہا ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لین لازم ہو رہا ہے۔ اور اب یہاں نون کیونکہ جزم والا ہے ساکن ہو گیا، اور نون ساکن کے بعد جو حروف ہیں وہ حرف سین ہے، حروف اخفا میں سے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ بھی کریں گے، غننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے مد لین لازم کو 3 الف کھینچنے کے بعد نون ساکن کے غننے کو 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، تو 3 الف عین کو کھینچیں گے، نون کے غننے کو 1 الف کھینچیں گے، 4 الف یہاں کھینچا جائے گا۔ پھر سین یا زیر سی میں یا مدہ، حروف مدہ کے بعد پھر سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم، تو 3 الف سین کو کھینچیں گے، سین کو کھینچنے کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا غنہ کریں گے جس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، تو 4 الف عین ہو گیا۔ پھر سین، اس کو بھی 4 الف۔ اب یہاں قاف الف زبر قام ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم، قاف کو موٹا الف کو موٹا اور 3 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، تو 4 الف عین کو، سین کو 4 الف اور قاف کو 3 الف، 4 4 8 اور 3 11، پورے حروف کو، جو حروف مقطعات میں سے یہ جو حرف ہے، اس پورے کے پورے حروف کو ہم 3 4 اور 4 یعنی 11 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور غنہ بھی اس کے اندر کرا جائے گا۔ عین سین قاف۔ عین نہیں پڑھنا ہوگا، عین جو ہے یہ واضح ہو جاتا ہے، عین کے اندر غنہ کرنا ہے، اخفا کا تو نون کی آواز کو چھپانا ہوگا ناک کے اندر، عین سی، دونوں کے غنے کو ناک میں چھپانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آخری لائن کے اندر آ جائیے، طاسیم میم۔ تو الف زبر تو میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے تو حروف مصالحہ میں سے پر حرف ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ سین یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، مد لازم، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی غننے والا ادغام ہو رہا ہے، جس کو ہم 1 الف کی مقدار غننے کو کھینچیں گے، اور میم یا زیر میم ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن کے بعد حروف میم جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، یعنی سکون اصلی لگی ہوئی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہو رہا ہے، تو تو کو 1 الف، سین کو 3 الف، پھر نون کے غننے کو 1 الف، پھر میم کو 3 الف کھینچنا ہے۔ اب یہاں نون جب میم سے ملے گا تو نون کی جگہ میم کی آواز نکلے گی، یعنی سین نہیں بولیں گے بلکہ سیم جو ہے وہ اس کی آواز میم کے ساتھ مل کر آئے گی، سیم پڑا جائے گا، یعنی آخر میں میم کی آواز آئے گی، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ طاسیم میم، یعنی یہاں پر سین نہیں پڑا جائے گا بلکہ سیم پڑا جائے گا، سیم، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف کے اندر سمپلی اس کو معروف پڑھیں گے، لام الف زبر لام ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم،
مد لازم کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے ادغام شفوی یعنی غنہ کرنا ہوگا، لام کو 3 الف کھینچ کے میم کے غنے کو 1 الف کھینچیں گے، پھر میم یا زیر میم یا مدہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم، اس کو 3 الف کھینچیں گے، پھر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ صاد علی زبر صا میں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم آ رہی ہے مد لازم، صاد کو موٹا پڑھیں گے، الف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اندر کلکلا کریں گے۔ الف لام میم اللہ، یہ تھا وقف کی طرح کہ وقف کے اندر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ وقف کے اندر ہم اس حرف کو جب پڑھیں گے تو الف لام میم، یہاں پر قاعدہ لگے گا الف لام میم والا۔ اب یہاں الف کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، اس کو سمپلی معروف پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا کے اندر الف مدہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم، مد لازم کو 3 الف کھینچنے کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے ادغام شفوی غنہ کریں گے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور میم ساکن میم یا زیر میم ہے، یا ساکن سے پہلے یا ساکن کے بعد حروف میم حرف جو ہے اس کے اوپر جزم لگی ہوئی یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی نہیں ہے، یہاں وقف کی وجہ سے ہم ساکن کریں گے۔ اگر وقف کے علاوہ پڑھیں گے یعنی وقف کے علاوہ اس کو پڑھا جائے گا، وقف نہ کیا جائے تو یہاں میم کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے تو اس کو زبر لگا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر میم یا زیر می یا مدہ ہو گیا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم ہے، یہاں سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک اگر ہم اس کو ویسے دیکھا جائے تو یہ الف لام میم ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، میم پر جو زبر لگاتے ہیں وہ عارضی زبر لگا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے 2 قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وقف کے اندر اور ایک وصل کے اندر۔ اب وصل کے اندر یعنی بغیر وقف کیے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام یہاں تک کھینچنے کے بعد میم یا زیر می پڑھا جائے گا، اس کے بعد میم کے اوپر زبر لگاتے ہوئے اس کو اس لام سے ملا دیا جائے گا، میم لام زبر مل، می مل، میم پورا نہیں پڑھیں گے بلکہ می مل پڑھیں گے، الف لام می مل، اور پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اللہ، الف لام میم اللہ، میم پر زبر لگا پڑھیں گے، اور جب وقف کے اندر پڑھیں گے تو اس میم کو ساکن کر دیں گے اور اللہ کے الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو حمزہ بنا کر اس کو پڑھیں گے، الف لام میم، عارضی سکون کہلا سکتی ہے، سکون اصلی بھی کہلا سکتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہاں پر زبر نہیں لگا ہوا ہوتا۔ تو اب یہاں کیا کریں گے، ہم اس کو دونوں طریقے سے پڑھیں گے، وقف کے اندر بھی پڑھیں گے اور وصل کے اندر بھی پڑھیں گے۔ وصل میں پڑھنا ہوگا تو میم پر زبر لگا کر الف کے زبر کو ختم کر دیں گے اور میم کو لام سے ملا دیں گے، اور جب وقف کرنا ہوگا تو میم کے اوپر جو زبر ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں گے، میم ساکن ہو جائے گا اور الف کے اوپر زبر لگا کر کے پڑھا جائے گا جو کہ اللہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پہلے وصل کا پڑھتے ہیں پھر رواں کا وقف کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم اللہ، اب وقف کے اندر کس طرح پڑھا جائے گا؟ الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب کاف ہا یا عین صاد، اب اس کے اندر پہلے ہم اس کے قاعدے دیکھتے ہیں، قاعدوں کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کاف کے قاعدے کے اندر آ جائیے، کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم میں مد لازم، مد لازم کو 3 الف کھینچنے کے بعد ہا الف زبر ہا، 1 الف کے برابر الف مدہ ہو رہا ہے، یا الف زبر یا، یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر، کاف کو 3 الف، ہا کو 1 الف، یا کو 1 الف، پھر عین یا زبر آئی میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین، حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم مد لین لازم، اور پھر یہاں نون ساکن کا قاعدہ لگے گا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے، تو اب یہاں اخفا کا قاعدہ لگیں گے یعنی اس کے نون کے غننے کو بھی 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، پھر صاد علی زبر صا کے اندر الف مدہ، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم مد لازم، صاد کو موٹا الف کو موٹا، دال کے اندر کلکلا کریں گے۔
اس کو پڑھنے سے پہلے سانس کو اندر بھرا جائے گا اور اندر سانس کھینچنے کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ سانس کو ریلیز کرتے ہوئے پڑھا جائے گا. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہو گیا. کاف کو 3 الف کھینچیں گے، ہا کو 1 الف، یا کو 1 الف، آئی کو 3 الف، اور نون ساکن کے غننے کو 1 الف، پھر سواد کو 3 الف کھینچ کے آخر میں کلکلا کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. اس طرح اس کو پڑھا جائے گا. تو آج ہماری سبق نمبر 18 کی یہ تختی ہے یہ مکمل ہو گئی. اب یہاں آپ دیکھیے الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے جو 2 طریقے تھے وہ یہاں انہوں نے بیان کیے تھے. میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ پہلے ہم اس کو نیچے پڑھیں گے اور پھر اس کے متعلق کلام کریں گے. اب یہاں الف لام میم اللہ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے یہاں بیان کیے. نمبر 1 وصل یعنی بغیر وقف کیے پڑھنا. تو بغیر وقف کیے پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ الف کو الف پڑھا جائے گا، لام کو لام پڑ جائے گا، میم یا زیر میم، میم لام زبر مل، جیسے میں نے وہاں بتایا تھا کہ میم کے اوپر زبر پڑ جائے گا. تو یہاں میم کے اوپر زبر آ گیا. اب یہاں اس میں جلالت کا قاعدہ لگے گا. اس میں جلالت کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر آ گیا، تو اب اس میں جلالت کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس میں جلالت کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں. اب الف کے اندر کوئی قاعدہ نہیں لگے گا، لام کے اندر مد لازم کا قاعدہ لگے گا، مد لازم کے بعد ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، پھر میم یا دل میم میں یا مدہ، اور پھر یہاں اس میں جلالت کے لام کو پر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر لام کو کھینچ کر پڑھیں گے. الف الف لام میم اللہ. اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وقف کا ہے. وقف کے اندر کیا کریں گے؟ میم کے زبر کو ختم کر کے میم پر جزم لگائیں گے. وقف کی وجہ سے جب جزم آتا ہے تو مدے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں عارضی سے ہوتی ہے تو مدے عارض کا قاعدہ رکھتا ہے. اب یہاں الف کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، لام کے اندر وہی مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، لام علی زبر لا میم ساکن مد لازم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم بھی آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. لام کو 3 الف کھینچنے کے بعد میم کے غننے کو 1 الف کھینچیں گے، پھر میم یا زیر میم یا مدہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی میم کو ہم نے یہاں وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے، تو اب یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا. الف لام میم. اللہ کے اندر حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا، یہاں پہ بھی اس میں جلالت کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے. اللہ ہا پیش ہو، اللہ لام کو موٹا بھی پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اب اس پورے سبق کو ایک مرتبہ رواں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد قاف نون طه ياسين طاسين حاميم. ألف لام را. ألف لام ميم. ألف لام ميم را. حاميم عين سين قاف.
سین میم الف لام میم صاد. اس کو دونوں طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. الف لام میم اللہ حالت وقف میں. الف لام میم اللہ. کاف ہا یا عین صاد. تو اس طرح یہ پوری تختیش جو ہے وہ مکمل ہوئی. دعاؤں کی درخواست سے آج ہمارا سبق نمبر 18 مکمل ہوا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.